subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ سیکنڈ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر 11th پولیٹیکل سائنس اردو میڈیم 2022 کا حل کردہ سوالیہ پرچہ ہے۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے یعنی اے ہے۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ ہر ایک کے لیے 1 نمبر ہے۔ کل 6 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلا ہے ڈیش سیاسی مساوات کی بنیاد ہے، اس کا صحیح جواب ہے جمہوریت۔ دوسرا جان رالز ڈیش انصاف کا حامی تھا، اس کا صحیح جواب ہے تقسیمی۔ تیسرا ہے امریکہ آئین میں ابتدائی 10 دستوری ترمیمات کو ڈیش کہا جاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے بل آف رائٹس۔ چوتھا ہے آئین پرستی کا تصور ڈیش اس برطانوی مفکر نے پیش کیا، اس کا صحیح جواب ہے جان لاک۔ پانچواں سوال ہے ڈیش ملک میں عدالتوں کو عدالتی جائزے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے برطانیہ۔ چھٹا ہے ڈیش میں عدالتی ڈھانچہ آئین میں موجود ہے، اس کا صحیح جواب ہے ہندوستان۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غلط جوڑی صحیح کر کے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے تحریری آئین، دوسرا ہے عدالتی جائزہ، تیسرا ہے آزاد عدلیہ، اس کا صحیح جواب ہے عدالتی جائزہ امریکہ۔ بے ہے چھترپتی شیواجی مہاراج، حکم نامہ مغل حکومتی انتظامیہ، برطانیہ انگریز، گورنر جنرل کا حکم نامہ، اس کا صحیح جواب ہے تیسرا برطانیہ انگریز یعنی انڈین سول سروسز ICS۔ جیم ہے سبز انقلاب زرعی پیداوار میں اضافہ، پانی والے علاقوں میں ترقی کا پروگرام، آب پاشی کی قوت کا صحیح استعمال، جواہر روزگار یوجنا اسکیم، شہری بے روزگاروں کو روزگار، منریگا روزگار کی گارنٹی، اس کا صحیح جواب ہے تیسرا جواہر روزگار یوجنا اسکیم یعنی دیہی بے روزگاروں کو روزگار۔ اگلا ہے دال۔ نوابستہ تحریک کی ابتدا 1961، لیونڈ بریزویو اور رچرڈ نکسن کی ملاقات 1972۔ تیسرا ہے ماؤ زے ڈونگ اور رچرڈ نکسن کی ملاقات 1971۔ چوتھا ہے کیمپ ڈیوڈ کانفرنس 1978، اس کا صحیح جواب ہے تیسرا ماؤ زے ڈونگ اور رچرڈ نکسن کی ملاقات 1972۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے گلاسنو۔ پہلا ہے روس دیے گئے بیانات سے متعلق تصورات تحریر کیجیے۔ ہر ایک کے لیے 1 نمبر ہے۔ پہلا ہے روس کے لوگوں کو اظہار خیال کی آزادی، گلاسن سوٹ۔ دوسرا ہے برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ، ان ممالک کی تنظیم برکس۔ تیسرا ہے ترقی کے لیے عمل کرنے والا عوامی انتظامیہ، ترقیاتی منصوبہ۔ چوتھا ہے شہریوں کی بنیادی ضروریات پر توجہ دینے والی ریاست، فلاحی ریاست۔ پانچواں ہے دستور کا مفہوم واضح کرنا اور دستور سے تعلق نہ رکھنے والے قوانین غیر آئینی قرار دینے کا اختیار، اس کا صحیح جواب ہے عدالتی جائزہ۔ چھٹا ہے حکومتی ملازمین شعبے کو اس کے کام کرنے کا حکم دینا، مینڈیمس۔ سوال نمبر 1 کا دال ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ ہر ایک کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ پہلا ہے عدلیہ کو مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ سے علیحدہ رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے عدلیہ کی آزادی کی حفاظت کے لیے۔ دوسرا ہے قدیم یونین کے شہر ایتھنز میں قائم براہ راست جمہوریت حقیقی جمہوریت نہیں تھی کیونکہ اس کا جواب ہے عورتوں اور غلاموں کو حکومت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ تیسرا ہے برطانیہ یونائٹڈ کنگڈم کا دستور غیر تحریری خیال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا جواب ہے الف، وہ زیادہ تر روایت پر منحصر ہیں۔ چوتھا ہے ترقی کے کاموں میں عوام کی شمولیت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس کا جواب ہے ترقی ایک سماجی اور معاشی تبدیلیوں کا عمل ہے۔ اگلا ہے امریکہ نے کیوبا کی ناکہ بندی کی کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے سوویت روس نے کیوبا میں اپنے میزائل رکھے تھے۔ سوال نمبر 1 کا ہے، پانچواں حصہ ہے غلط لفظ شناخت کیجیے۔ پہلا ہے ارسطو، جان لاک، تھامس ہابس اور روسو نے مساوات کے تصور کو ترقی دی، اس کا غلط لفظ ہے جان لاک۔ دوسرا ہے
رابرٹ نوک، کارل مارکس، جان ہابس اور ڈاکٹر امبیڈکر نے سماجی انصاف کو بیان کیا. اس کا جو غلط لفظ ہے وہ ہے رابرٹ نوک. تیسرا ہے صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، مجلس وزراء. اس میں غلط لفظ ہے نوکرشاہی. چوتھا ہے کانگریس، پارلیمنٹ، سنسد. اس میں غلط لفظ ہے سپریم کورٹ. پانچواں ہے شیتکری کامگار پکش، دراوڑ منتر کلگرم، بھارتیہ ریپبلکن پارٹی، بھارتیہ جنتا پارٹی. اس میں جو غیر متعلق لفظ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی. باقی کی ساری ریجنل پارٹیز ہیں. چھٹا ہے این ایس یو آئی، اے بی، وی پی اے آئی، ایس ایف، ایچ ایم ایس. تو اس میں ایچ ایم ایس ہندوستان مزدور سنگھ یہ الگ ہے، باقی کے سب اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے. سوال نمبر 2 کا الف ہے. ترقیاتی سوالات ہے 4 نمبرات کے لیے. پہلا ہے مندرجہ ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے. ریٹس، اس کا جواب ہے ریٹس مینڈمس، ہرب ہیبیس کارپس، سرٹیوروری کو وارنٹو اور پروہیبیشن. دوسرا ہے مہاراشٹر کی علاقائی سیاسی جماعتیں. پہلا ہے شیو سینا، اس کا جواب ہے شیو سینا، مہاراشٹر نو نرمان سینا، شیتکری کامگار پکش، بھارتیہ ریپبلکن پکش. سوال نمبر 2 کا بے ہے. مندرجہ ذیل آج کا مشرقی یورپ کے نقشے کا مطالعہ کیجیے اور دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے. پہلا سوال ہے سوویت روس کے انتشار کے بعد موجود آنے والے 4 ممالک کون سے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے یوکرائن، بیلاروس، لٹویا، لیتھوانیا. دوسرا ہے ہنگری کے 2 پڑوسی ممالک کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے آسٹریا، سلوواکیہ. اگلا سوال ہے سرد جنگ کے دوران ہندوستان نے اہم کردار ادا کیا، اپنا خیال تحریر کیجیے. اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان نے ناوابستگی کی پالیسی کو قبول کیا. دوسرا 1947 کی پہلی ایشیائی کانفرنس اور 1955 کی پہلی ایشیا افریقہ کانفرنس کے انعقاد میں ہندوستان نے اہم کردار ادا کیا. ان دونوں اجلاس میں بین الاقوامی امن و سکون اور حفاظت قائم رکھنے میں نو آزاد ممالک نے ناوابستگی کی پالیسی کو قبول کرنا چاہیے. یہ خیال ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے پیش کیا. تیسرا ہے 1961 میں ہم خیال ممالک کی مدد سے ناوابستہ یعنی غیر جانبدارانہ تحریک کے قیام میں ہندوستان نے مرکزی کردار ادا کیا. چوتھا دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کے دوران ہندوستان نے بین الاقوامی امن و سکون اور حفاظت کے لیے خاص کوششیں کی. پانچواں ہے کیوبا مسئلے کے دوران ہندوستان اور دیگر ناوابستہ ممالک نے دونوں عالمی طاقتوں پر دباؤ ڈال کر جوہری ہتھیاروں کی جنگ کے خطرے کو ختم کیا. چھٹا نقطہ ہے بین الاقوامی امن و سکون کی پالیسی کی حمایت ہندوستان نے اقوام متحدہ میں بھی کی. کوریا، غزہ پٹی، غزہ کا علاقہ اور کانگو کے تنازعی ممالک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی قیادت میں ہندوستان نے بھی اپنی فوج روانہ کی. اس طرح سرد جنگ کے دوران ہندوستان نے بھی اہم کردار ادا کیا. سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل جملہ صحیح ہے یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے. پہلا ہے ہندوستان فیڈرل وفاق کو وفاقیت والا وفاق کہا جاتا ہے. یہ جملہ صحیح ہے اس کا کیونکہ ہندوستانی آئین کے 7ویں حصے میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے اختیارات کی تقسیم درج ہے، جس میں مرکزی حکومت کو ریاستی حکومت کی بنسبت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں. دوسرا ہے دباؤ گروپ انتخابات میں حصہ نہیں لیتے. یہ جملہ صحیح ہے کیونکہ دباؤ گروپ کا مقصد سیاسی اقتدار حاصل کرنا نہیں ہوتا. دوسرا انہیں اپنے مفادات کی حفاظت میں دلچسپی ہوتی ہے. تیسرا ہے شہری اور حکومت کے درمیان مسئلہ تنازع غیر مساوی جماعتوں طبقوں کے درمیان ہوتا ہے. یہ جملہ صحیح ہے کیونکہ حکومت ایک طاقتور ادارہ ہے. قرون وسطیٰ میں بادشاہ کے حکم سے عدلیہ انصاف کرنے کا کام انجام دیتی تھی. چوتھا ہے دوسری عالمی جنگ کے آزاد ہوئے ہندوستان جیسے ممالک کو ترقی پذیر ممالک کہا جاتا ہے. یہ اس کا جواب ہے جملہ صحیح ہے. پہلا نقطہ ہے سامراجی حکومت کے دوران ان ممالک کا استحصال کیا گیا. دوسرا ان ممالک کے سامنے غربت،
پسماندگی، ناخواندگی، غیر صحت مند زندگی جیسے بہت سارے مسائل تھے۔ پانچواں ہے سرد جنگ براہ راست جنگ نہیں تھی، اس کا جواب ہے جملہ صحیح ہے۔ پہلا نقطہ ہے سرد جنگ دو عالمی طاقتوں کے درمیان تناؤ سے بھری مقابلہ آرائی تھی۔ دوسرا، دونوں عالمی طاقتیں امریکہ اور سوویت روس ایک دوسرے سے براہ راست جنگ نہ کرتے ہوئے فوجی معاہدہ والے ممالک کو جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر رہے تھے، انہیں جنگ میں مدد کر رہے تھے اور اپنی اہمیت ثابت کر رہے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے باہمی تعلق بیان کیجیے۔ پہلا ہے علاقائیت اور علاقائی تنظیمیں۔ اس کا پہلا نقطہ ہے مخصوص جغرافیائی علاقے میں اپنے قومی مفادات حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور تعاون کیا جاتا ہے، اسے علاقائیت کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ اس تعاون میں اضافہ کرنے کے لیے ممالک یورپین یونین، آسیان، سارک جیسی علاقائی تنظیمیں قائم کرتے ہیں۔ دوسرا ہے روایتی عوامی انتظامیہ اور ترقیاتی انتظامیہ۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آزادی سے پہلے کے دور میں روایتی عوامی انتظامیہ عہدے سے برطرفی، کنٹرول روم، نافرمانی جیسی تنظیمی اصولوں کا استعمال کرتی تھی۔ اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کرنے اور منصوبہ بندی کے ساتھ بدلاؤ لانے کے لیے ترقیاتی انتظامیہ کا استعمال کیا گیا۔ دوسرا نقطہ ہے روایتی انتظامیہ میں قوانین، حکومتی اصولوں اور حکومتی طریقہ کار کو اہمیت دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے جیسے تھے کا ماحول پیدا ہوا۔ اس کے برخلاف ترقیاتی انتظامیہ ایک بدلاؤ پر مبنی انتظامیہ ہے، جس میں ترقی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے دیہی انتظامیہ اور شہری انتظامیہ۔ اس کا جواب ہے علاقائی انتظامیہ کو دیہی انتظامیہ اور شہری انتظامیہ ان دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ملک کے دیہی علاقوں میں پنچایت راج کا طریقہ انتظامی کاموں کو پورا کرتا ہے۔ پنچایت راج کا طریقہ 3 سطح پر قائم کیا گیا ہے، جس میں ضلع، تعلقہ اور گاؤں دیہات کی سطح پر انتظامی ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO ضلع پریشد کا، بلاک گروپ آفیسر BDO، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر پنچایت سمیتی کا، اور گرام سیوک ولیج سرونٹ گرام پنچایت کا انتظامی حاکم ہوتا ہے۔ شہری علاقے کی آبادی کے مطابق مہانگر پالیکا، نگر پریشد اور کٹک سرکل قائم کیے جاتے ہیں۔ میونسپل کمشنر مہانگر پالیکا کا اعلیٰ افسر حاکم ہوتا ہے۔ نگر پالیکا، نگر پریشد اور کٹک سرکل کے اعلیٰ افسر انتظامی حاکم کو ایگزیکٹو آفیسر کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ہندوستانی ایکھری عدالتی نظام میں سپریم کورٹ سب سے اونچی سطح کی عدالت عظمیٰ ہے، جبکہ ہائی کورٹ ریاستی سطح پر قائم درمیانی ماتحت عدالت ہے۔ دوسرا ہے ہائی کورٹ میں 5 سال جج کے فرائض انجام دے چکا شخص سپریم کورٹ میں جج بننے کے قابل ہوتا ہے۔ تیسرا ہے سپریم کورٹ کے جج حضرات، ججوں کی کمیٹی ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری، منتقلی، ٹرانسفر، ترقی دینا، پروموشن وغیرہ سے متعلق مشورے صدر جمہوریہ کو دیتی ہے۔ چوتھا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی جا سکتی ہے۔ اپیل پر فیصلہ دیتے وقت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کو تبدیل، رد کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اگلا ہے حکومتی تنظیمیں اور غیر حکومتی تنظیمیں۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے غیر حکومتی تنظیمیں مختلف سماجی سرگرمیاں اپنے ہاتھوں میں لیتی رہتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے حکومتی تنظیمیں عوامی فلاح اور ترقی کی سرگرمیاں اپنے ہاتھوں میں لیتی رہتی ہے۔ تیسرا ہے موجودہ وقت میں حکومتی سرگرمیوں کو عمل میں لانے کی ذمہ داری غیر حکومتی تنظیموں کو دی جا رہی ہے، جس کے لیے حکومت انہیں مالی امداد اور تکنیکی مدد بھی فراہم کرتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصراً جواب لکھیے۔ پہلا ہے سماجی تحریک سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے سماجی تحریک یہ اردو لفظ انگریزی لفظ سوشل موومنٹ کا نتیجہ ترجمہ ہے۔ موومنٹ یہ انگریزی لفظ فرانسیسی لفظ موویور سے ماخوذ ہے۔ موو سے مراد چلنے کے ہوتے ہیں، اسی لیے موومنٹ یعنی تحریک۔
سماجی تحریک سے مراد سماج میں مثبت تبدیلیاں لانے کی تحریک سے ہوتا ہے۔ دوسرا ہے پروفیسر بلومر کے مطابق سماج میں نئے خیالات قائم کرنے کے لیے کی گئی اجتماعی کوشش کو سماجی تحریک کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے جنگلات کی حفاظت جیسے مخصوص موضوع کو لے کر عوام کو یکجا کیا جاتا ہے۔ چوتھا سماجی معاشرتی تحریک ایک باضابطہ منظم تنظیم یا ڈھانچہ والی نہیں ہوتی۔ اگلا سوال ہے امریکہ کی سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری کا طریقہ بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے امریکہ میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری صدر جمہوریہ کرتا ہے۔ دوسرا، تقرری کو آئینی ثابت کرنے کے لیے سینٹ کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے امریکہ میں ججوں کی مدت سے متعلق معلومات تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے امریکہ میں ججوں کی تقرری تعمر کے لیے کی جاتی ہے۔ دوسرا، خود کی مرضی سے وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ تیسرا، آئین شکتی کی صورت میں امریکی کانگریس مواخذہ امپیچمنٹ کے ذریعے انہیں برطرفی کر سکتی ہے۔ آئین شکنی۔ چوتھا سوال ہے قدیم اور وسطی دور کے مفکرین نے عوامی انتظامیہ میں کردار ادا کیا ہے، کیسے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے کوٹلیہ کی لکھی کتاب ارتھ شاستر قدیم ہندوستان کی حکومتی انتظامیہ سے متعلق کتاب ہے۔ دوسرا ہے ارسطو نے دی پولیٹکس نامی کتاب میں انتظامیہ سے متعلق خیالات بیان کیے ہیں۔ تیسرا، میکیاولی نے دی پرنس نامی کتاب میں انتظامیہ سے متعلق خیالات بیان کیے ہیں۔ چوتھا، 17ویں صدی میں آسٹریا اور پرشیا کی حکومت افعال کا انتظام کرنے والا کیمیریالزم طریقے میں انتظامیہ پر زور دیا گیا۔ سوال نمبر 6 ہے، پہلا ہے مندرجہ ذیل کے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیے۔ پہلا ہے آئین پرستی اور آئینی اخلاقیات کے تصورات بیان کیجیے۔ اب دو میں سے ایک ہی کرنا ہے 10 نمبرات کے لیے۔ اس کا جواب ہے الف، آئین پرستی۔ آئین پرستی سے مراد حکومتی اختیارات کا محدود ہونا سے لیا جاتا ہے۔ حکومتی اختیارات پر پابندیاں دستور میں درج ہوتی ہے اور وہ رسومات کے مطابق قائم ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے آئینی حکومت کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ خود مختار حکمرانوں نے حاصل اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جس کے رد عمل کے طور پر ہی برطانوی مفکر جان لاک نے آئین پرستی کا خیال اپنے سماجی معاہدے کا نظریے میں پیش کیا۔ 1690 میں بل آف رائٹس کے ذریعے بادشاہ راجہ کی حکومت پر کئی پابندیاں لگائی جا چکی تھی۔ 18ویں صدی میں مونٹیسکو نامی فرانسیسی مفکر نے بھی اقتدار کی تقسیم کا اصول پیش کیا، جس میں حکومت کے 3 شعبوں میں اختیارات کی تقسیم کے ساتھ ساتھ حکومت پر کنٹرول حاصل کرنے کا خیال بھی آئین پرستی کے نام سے پیش کیا۔ امریکہ کے آئین میں اقتدار کی تقسیم کا اصول کو عمل میں لایا گیا، یعنی جدید آئین پرستی کو عمل میں لایا گیا۔ امریکہ کے آئین میں جو ابتدائی 10 ترمیم کی گئی تھی انہیں بل آف رائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے شہریوں کی آزادی پر پابندی لگانے کا حکومتی اختیار ختم کیا گیا۔ اس طرح حکومت کے اختیارات پر قابو حاصل کیا گیا۔ جمہوری نظام حکومت والے امریکہ اور ہندوستان میں بھی پارلیمنٹ مجلس مقننہ کی خود مختاری پر اسی طرح کا کنٹرول قائم کیا گیا۔ ہندوستان میں کیشوانند بھارتی مخالف ہندوستانی حکومت اس مشہور مقدمہ میں 1973 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یعنی پارلیمنٹ کے دستوری ترمیم کے اختیار پر قابو پایا گیا۔ آئینی اخلاقیات۔ اس کا جواب ہے جمہوریت میں آئین پرستی صرف حکومت کے اختیارات پر کنٹرول حاصل کرنے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آئینی جذبے کا احترام یعنی آئینی اخلاقیات کے اصول کو بھی اہمیت دیتا ہے، جس کے مطابق حکمرانوں نے دستور کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے انتظامیہ کے کام کس طرح چلتے ہیں، بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے وفاقی طرز حکومت والے ہندوستان میں مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں ان 2 سطحوں پر انتظامیہ کام کرتی ہے۔ ہر ریاست میں دیہی اور شہری سطح پر مقامی انتظامیہ کام کرتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے مرکزی حکومت کے ماتحت موضوعات کی ذمہ داری کے لیے مختلف وزارت اور اس کے ماتحت محکمے اور ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ، وزارت تحفظ، وزارت خزانہ،
وزارت داخلہ وغیرہ چند اہم وزارت ہے۔ ہر وزارت کے لیے ایک سیاسی منتظم ہوتا ہے جسے وزیر یا منسٹر کہا جاتا ہے۔ اس کی مدد کے لیے انتظامیہ نوکرشاہی ہوتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے قومی سطح پر UPSC، الیکشن کمیشن اور نیتی آیوگ جیسی خودکار تنظیمیں ہوتی ہے جن کی خود کی الگ انتظامیہ ہوتی ہے۔ چوتھا ہے مرکزی حکومت کی طرح ہی چند موضوعات کی ذمہ داری کے لیے ریاستی سطح پر مختلف وزارت اور اس کے ماتحت محکمے اور ادارے پائے جاتے ہیں۔ مرکز کی طرح ہی ریاستی سطح پر بھی ہر وزارت کا ایک سیاسی منتظم ہوتا ہے جو وزیر کہلاتا ہے۔ اس کی مدد کے لیے بھی ریاستی انتظامیہ یعنی نوکرشاہی موجود ہوتی ہے۔ پانچواں نقطہ ہے ہر ریاست میں علاقائی سطح پر دیہی اور شہری انتظامیہ کام کرتی ہے۔ کلکٹر ضلعی سطح پر حاکم اعلیٰ ہوتا ہے جبکہ تحصیلدار تعلقی سطح کا حاکم ہوتا ہے۔ میونسپل کمشنر مہانگر پالیکا کا حاکم ہوتا ہے۔ نگر پریشد اور نگر پنچایت کی انتظامیہ کی ذمہ داری چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO کو دی جاتی ہے۔ چھٹا نقطہ ہے علاقائی انتظامیہ میں عوامی نمائندوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں ضلع پریشد، پنچایت سمیتی اور گرام پنچایتی نمائندہ تنظیمیں پائی جاتی ہیں۔ شہری علاقوں میں مہانگر پالیکا، نگر پریشد اور کٹک سرکل نمائندہ تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، یہ 10 نمبرات کے سوالات ہیں، اس میں سے کوئی ایک ہی کرنا ہے۔ 2 دیے گئے ہیں۔ دیے گئے نکات کی مدد سے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے نمائندگی کے معنی بیان کیجیے اور نمائندگی کے طریقے واضح کیجیے۔ اس کے نکات ہیں: الف نمائندگی کے معنی، ب انتخابات کے معنی، جیم تقرر، دال غیر سرکاری رکن۔ اس کے جوابات ہیں: الف نمائندگی کے معنی، آج دنیا میں بالرأسیت نمائندہ جمہوریت پائی جاتی ہے۔ حکومت چلانے کی ذمہ داری عوام اپنے منتخب نمائندوں کو دیتی ہے۔ وقت در وقت ہونے والے انتخابات میں ووٹر جس شخص کے ہاتھوں میں حکومت چلانے کی ذمہ داری دیتے ہیں اسے عوامی نمائندہ کہا جاتا ہے اور وہ نمائندہ جو کام کرتا ہے اسے نمائندگی کہا جاتا ہے۔ بے انتخابات کے معنی، انتخاب سے مراد ووٹروں رائے دہندگان کے ذریعے عوامی نمائندہ منتخب ہونا۔ اپنا نمائندہ کون ہو یہ طے کرنے کا اختیار عوام کو ہوتا ہے۔ جس کے لیے استعمال کیا گیا ذریعہ یعنی انتخاب، الیکشن۔ انتخابات کے ذریعے عوام اپنا نمائندہ طے کرتی ہے۔ جمہوریت میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیتی ہے۔ کس سیاسی جماعت کو اقتدار دیا جائے اس کا فیصلہ رائے دہندگان لیتے ہیں۔ وہ مخصوص سیاسی جماعت کے ذریعے سے زیادہ امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیابی دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حال ہی میں لوک سبھا کا 17واں انتخاب الیکشن ہوا جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے 300 سے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ یعنی اس انتخاب الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کو حکومتی ذمہ داری دینے کا فیصلہ ہندوستانی عوام نے لیا۔ جیم تقرر انتخاب، 1861 کے قانون کے مطابق ہندوستان میں نمائندہ حکومت کا طریقہ شروع ہوا، لیکن عوامی نمائندے کا انتخاب عوام کی بجائے ہندوستان کا گورنر جنرل یا گورنر کرتا تھا۔ ہندوستانی راجیہ سبھا میں صدر جمہوریہ 12 اراکین کا تقرر کرتا ہے۔ مختلف حکومتی شعبوں میں اراکین کا تقرر حکومت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دال غیر سرکاری رکن، مقامی سطح پر حکومتی انتظامیہ میں شہری سماج کو شامل کرنے کے مقصد سے غیر سرکاری اراکین کا تقرر مہانگر پالیکا، نگر پالیکا، ضلع پریشد، پنچایت سمیتی اور گرام پنچایت میں کیا جاتا ہے۔ ہمیں نمائندگی حاصل ہو اس مقصد کے لیے مختلف دباؤ گروپ اور دلچسپی والے گروپ کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، عدالتی جائزے کا طریقہ کار بیان کیجیے۔ اس کے 4 نکات میں پہلا ہے عدالتی جائزہ کے معنی، بے عدالتی جائزہ کی ضرورت، جیم عدالتی جائزہ کی ابتدا کہاں اور کیسے ہوئی، دال ہندوستان سے متعلق عدالتی جائزہ۔ اس کے جوابات ہے: پہلا ہے الف ہے عدالتی جائزہ کے معنی،
عدالت جائزہ یعنی پارلیمنٹ نے منظور کیے قوانین آئین کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی جانچ کرنا، اور اگر یہ قوانین آئین یعنی دستور کے مطابق نہ ہو تو انہیں غیر آئینی قرار دے کر رد کرنے کا عدالتی اختیار۔ بے عدالتی جائزے کی ضرورت۔ پہلا نقطہ ہے جمہوری حکومت والے ممالک نے آئین یعنی دستور کو قبول کیا ہے، اس لیے آئین دستور کو ملک کا سب سے بڑا قانون خیال کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق حکومتی انتظامیہ چلایا جائے، یہ توقع رکھی جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے مجلس مقننہ کو اگرچہ قانون بنانے کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن آئینی قانون ہی اعظم اور بڑا ہوتا ہے، اس لیے مجلس مقننہ کا بنایا گیا قانون ثانوی درجہ رکھتا ہے۔ تیسرا ہے مجلس مقننہ کا بنایا گیا قانون دستور سے متضاد ہو تو جمہوریت، آئین اور شہریوں کے حقوق کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ چوتھا ہے اس طرح کا ماحول پیدا نہ ہو، اس لیے ہندوستان اور امریکہ میں عدلیہ کو عدالتی جائزے کا اختیار عطا کیا گیا ہے۔ جیم، عدالتی جائزہ کی ابتدا کہاں اور کیسے ہوئی؟ اس کا جواب ہے عدالتی جائزے کی ابتدا 1803 میں ماربری ورسس مخالف میڈیسن تنازع کی وجہ سے ہوئی۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان مارشل نے اپنے فیصلے میں عدالتی جائزے کی ابتدا کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ the law is what the judge says it is، یعنی جج نے وہی کہا جو قانون نے کہا۔ دال، ہندوستان سے متعلق عدالتی جائزہ۔ اس کا جواب ہے ہندوستان آئین کی دفعہ 13 میں عدالتی جائزے کا اصول پیش کیا گیا ہے۔ اس اختیار کے ذریعے سپریم کورٹ نے کئی قوانین اور حکومتی فیصلوں کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ 1973 میں کیشوانند بھارتی ورسس مخالف ہندوستانی حکومت تنازع میں سپریم کورٹ نے دستور کا بنیادی ڈھانچہ کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق پارلیمنٹ دستوری ترمیم کے ذریعے دستور کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اس طرح عدالتی جائزے کے اختیار کی مدد سے سپریم کورٹ نے ہندوستانی آئین دستور کے اصولوں کی حفاظت کی ہے، مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ پر قابو حاصل کیا ہے، اور ہندوستانی شہریوں کے بنیادی حقوق اور ہندوستانی جمہوریت کی حفاظت کی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔